بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جس کی اپنی ایک خاص فضیلت، عظمت اور احترام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس بابرکت مہینے اور خاص طور پر میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات یعنی جماع اور ہم بستری کے حوالے سے بہت سی غلط فہمیاں، من گھڑت باتیں اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا حقیقت اور دین اسلام کی اصل تعلیمات سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ انسنی سنائی باتوں پر یقین کر کے بلا وجہ گناہ اور حرام کے وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دین اسلام نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہمیں واضح طور پر بتایا ہے کہ کن اوقات میں ہم بستری کرنا واقعتاً سخت حرام اور کبیرہ گناہ ہے، اور کن اوقات کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں وہ محض لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر شادی شدہ مرد اور عورت دونوں کے لیے انتہائی اہم اور لازم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف محرم الحرام کے مہینے میں میاں بیوی کے تعلقات کی اصل شرعی حقیقت کھول کر بیان کریں گے، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ 5 خاص اور مخصوص اوقات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں ہم بستری کرنا واقعی سخت حرام اور بہت بڑا گناہ ہے، جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور اگر آپ نے ان اوقات میں یہ کام کیا تو آپ سخت عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اس لیے اپنی ازدواجی زندگی کو گناہوں سے بچانے اور دین کی صحیح سمجھ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بغیر کوئی سیکنڈ سکپ کیے لازمی دیکھیے گا، تاکہ کوئی بھی اہم معلومات آپ سے مس نہ ہو اور آپ کسی بھی قسم کے گناہ یا غلط فہمی کا شکار ہونے سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں محرم الحرام کے مہینے کی، جس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ محرم کے پہلے 10 دنوں میں یا پورے مہینے میں میاں بیوی کا ایک دوسرے کے قریب آنا، محبت کرنا یا ہم بستری کرنا سخت حرام ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ مہینہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور شہدائے کربلا کی شہادت کا مہینہ ہے، اس میں غم اور سوگ کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے اس مہینے میں دنیاوی لذت حاصل کرنا یا میاں بیوی کا آپس میں ملنا گناہ ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام جذبات کا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا نام ہے، اور شریعت مطہرہ کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، اور قرآن پاک یا کسی بھی صحیح حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ محرم کے مہینے میں میاں بیوی کا ہم بستری کرنا حرام ہے، بلکہ اسلام میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا ایک جائز اور ثواب کا کام ہے، بشرط یہ کہ وہ اوقات نہ ہو جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے محرم کے مہینے کو یا 10 تاریخ کو ہم بستری کے لیے حرام سمجھنا محض ایک جہالت اور من گھڑت عقیدہ ہے جس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر غم اور سوگ کی وجہ سے میاں بیوی کا ملنا حرام ہوتا تو پھر سال کے 12 مہینوں میں کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور ہوتا جس میں کسی بڑے صحابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی پیارے کی وفات نہ ہوئی ہو، تو اس طرح تو سال کے اکثر دن حرام ہو جاتے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ محرم کے مہینے میں ہم بستری کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کو حرام کہنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر دینا شریعت میں سخت منع ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس اصل اور اہم ترین موضوع کی طرف کہ وہ کون سے 5 اوقات ہیں جن میں شریعت اسلامی نے ہم بستری کرنے کو سخت حرام اور گناہ کبیرہ قرار دیا، جن کے بارے میں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں واضح احکامات موجود ہیں، اور ان میں سب سے پہلا اور اہم وقت عورت کی ماہواری یعنی حیض کا وقت ہے۔ جب عورت کو ہر مہینے مخصوص ایام آتے ہیں تو اس حالت میں میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا قرآن پاک کی روح سے سخت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ ایک گندگی اور ناپاکی کی حالت ہے، بس تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ حیض کی حالت میں مرد کا اپنی بیوی سے جماع کرنا شریعت میں بدترین گناہوں میں سے ہے، اور جو شخص اس حالت میں ہم بستری کرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی کرتا ہے جس پہ سخت گناہ اور عذاب کی وعید ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جدید میڈیکل سائنس نے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ حیض کے دنوں میں ہم بستری کرنے سے مرد اور عورت دونوں کو انتہائی خطرناک بیماریاں اور انفیکشن ہو سکتے ہیں جو انسان کی صحت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس ناپاکی کی حالت میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ لیٹنے، بیٹھنے اور بوس و کنار کرنے کی تو اجازت دی ہے، لیکن جماع کرنے سے سخت منع فرمایا ہے جب تک کہ عورت غسل کر کے پوری طرح پاک نہ ہو جائے۔ دوسرا وہ وقت جس میں ہم بستری کرنا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے وہ ہے نفاس کا وقت، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں،
اور یہ خون عام طور پر 40 دن تک یا اس سے کم دنوں تک آتا رہتا ہے، اور جب تک یہ خون جاری رہتا ہے عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، اور اس کا حکم بھی بالکل حیض کے خون جیسا ہے، یعنی جب تک عورت نفاس کے خون سے پاک ہو کر غسل نہ کر لے تب تک شوہر کے لیے اس سے ہم بستری کرنا شرعاً بالکل حرام اور ممنوع ہے۔ اس معاملے میں بھی بہت سے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں یا علم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ وقت عورت کے لیے جسمانی طور پر انتہائی تکلیف اور کمزوری کا ہوتا ہے، اور اس حالت میں ہم بستری کرنا عورت پر ظلم کرنے کے مترادف بھی ہے، اور شرعی طور پر تو یہ گناہ ہے۔ اس لیے جب تک نفاس کا خون پوری طرح بند نہ ہو جائے اور عورت غسل صحت نہ کر لے تب تک شوہر کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور اپنی بیوی کو تکلیف اور گناہ سے بچائے۔ تیسرا وقت جس میں میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا سخت حرام ہے وہ ہے روزے کی حالت میں، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے کے دوران صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کے وقت میں جمع کرنا بدترین گناہ ہے اور روزے کو توڑنے کا سبب بنتا ہے۔ روزے کی حالت میں نہ صرف کھانا پینا حرام ہوتا ہے بلکہ اپنی حلال بیوی سے نفسانی خواہش پورا کرنا بھی حرام کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر ہم بستری کر لیتا ہے تو اس کا روزہ نہ تو صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اس پر سخت ترین کفارہ اور قضا لازم آتی ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے لگاتار 2 مہینے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، اور اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا تو اسے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے فرض کردہ روزے کی حرمت کو پامال کرنا کتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی تلافی کے لیے اتنی سخت سزا مقرر کی گئی۔ البتہ رمضان کی راتوں میں یعنی افطاری سے لے کر سحری کے وقت تک میاں بیوی کے لیے ملنا بالکل جائز اور حلال ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن دن کے وقت روزے کی حالت میں یہ کام کرنا سخت حرام ہے۔ چوتھا وقت جس میں ہم بستری کرنا شریعت میں سخت حرام اور ناجائز قرار دیا گیا ہے وہ ہے حج یا عمرے کے احرام کی حالت میں۔ جب کوئی مسلمان اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور حج یا عمرے کی نیت کر کے احرام باندھ دیتا ہے تو اس پر بہت سی حلال چیزیں بھی عارضی طور پر حرام ہو جاتی ہے، جن میں خوشبو لگانا، بال کاٹنا اور ناخن تراشنا شامل ہے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ سخت پابندی میاں بیوی کے تعلقات پر ہوتی ہے۔ احرام کی حالت میں میاں بیوی کا ایک دوسرے سے شہوت کے ساتھ بات کرنا، چھونا یا ہم بستری کرنا بالکل حرام ہے، اور اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں جمع کر لیتا ہے تو اس کا حج یا عمرہ فاسد یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس پر دم یعنی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور اسے وہ حج یا عمرہ نئے سرے سے دوبارہ قضا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کے احکامات بیان کرتے ہوئے واضح فرمایا کہ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو وہ حج کے دوران نہ تو کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے۔ اس لیے احرام کی حالت اللہ کی عبادت میں پوری طرح مگن ہونے کا وقت ہوتا ہے، اور اس مقدس حالت میں اپنی خواہشات نفسیاتی طور پر قابو پانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ پانچواں اور آخری وقت جس میں ہم بستری کرنا سخت گناہ اور حرام ہے وہ ہے میاں بیوی کے درمیان غیر فطری طریقہ اختیار کرنا، یعنی عورت کے پیچھے کے حصے یعنی دبر سے جمع کرنا۔ یہ ایک ایسا بدترین اور گناہ ہے جسے اسلام نے لعنت کا سبب قرار دیا ہے، چاہے محرم کا مہینہ ہو یا کوئی اور عام دن۔ سال کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی رات میں بیوی کے پیچھے کے مقام سے خواہش پوری کرنا ہر حال میں مطلقاً حرام ہے، اور اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ موجود ہیں جن میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں جمع کرے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے دوبر میں جمع کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ فعل نہ صرف ایک اخلاقی اور شرعی جرم ہے بلکہ یہ انسانی فطرت کے بھی بالکل خلاف ہے، اور میڈیکل سائنس کے مطابق یہ عمل عورت کے لیے شدید تکلیف اور بے شمار موذی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے میاں بیوی کو اللہ کے بنائے ہوئے فطری طریقے کے مطابق ہی اپنی تعلقات قائم کرنے چاہیے، اور اس شیطان و غیر فطری راستے سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی اور لعنت کو دعوت دینے والا کام ہے۔ ان 5 اوقات کے علاوہ ایک اور بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کی حالت میں میاں بیوی کا آپس میں ہم بستری کرنا حرام ہوتا ہے۔ جب کوئی مرد یا عورت رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد یا گھر کے مخصوص حصے میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اس دوران ان کا باہر نکلنا اور اپنی بیوی سے جماع کرنا قرآن پاک کی روح سے منع ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اور تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں۔ اسے اعتکاف بھی ایک خاص عبادتی حالت ہے جس میں دنیاوی تعلقات کو ترک کر کے صرف اللہ سے لو لگا لینی ہوتی ہے، اور اس حالت میں ہم بستری کرنا اعتکاف کو باطل کر دیتا ہے اور گناہ کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے،
جو ہمیں پاکیزگی، حیا اور ضابطے کی زندگی سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اور اس رشتے کے ذریعے اپنی جائز خواہش کو پورا کرنا عین ثواب ہے۔ لیکن شریعت نے جو حدود و قیود مقرر فرما دی ہیں، ان کا احترام کرنا ہر مومن کی نشانی ہے۔ جو لوگ محرم کے مہینے کو یا جمعے کی رات کو یا کسی اور مبارک دن کو اپنی طرف سے حرام سمجھ لیتے ہیں، وہ دراصل دین میں اپنی طرف سے اضافہ کرتے ہیں، جن کی اسلام میں سخت ممانعت ہے، اور جو اوقات واقعی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کیے ہیں، جیسا کہ حیض، نفاس، روزے کی حالت، احرام کی حالت اور غیر فطری طریقہ، ان اوقات کی پرواہ نہیں کرتے اور ان میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے علماء کرام سے دین کے مسائل سیکھیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کی رضا اور کامیابی حاصل کر سکیں، اور ہر قسم کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے